بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النحل 14واں پارہ، آیت نمبر 35 سے لے کر 40 تک کا ترجمہ یہ ہے: وقال الذین اشرکوا، مشرک لوگ کہنے لگے، لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء، اگر اللہ تعالی چاہتے تو ہم کسی غیر کی عبادت نہ کرتے، ولا آباؤنا، اور نہ ہی ہمارے آباء و اجداد یہ کام کرتے، ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام نہ کرتے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح ان سے پہلے کافروں نے بھی یہ بات کی۔ فہل علی الرسل الا البلاغ المبین، انبیاء کے ذمے تو صرف اتنی بات ہے کہ واضح طور پر اللہ کا پیغام پہنچا دے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر قوم اور جماعت میں ایک نبی بھیجے جن کا پیغام یہ تھا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچو۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، ان میں کچھ ایسے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اور کچھ ایسے تھے جن کے بارے میں گمراہی کا فیصلہ ہوا۔ فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ، پس زمین میں پھرو اور دیکھو انکار کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اگر آپ ان کافروں کی ہدایت کے معاملے میں حریص ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ، تو آپ جان لیں جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیں اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور نہ ہی کوئی ان کا مددگار ہوگا۔ اور یہ کافر پکی قسمیں کھاتے ہیں، لا يبعث اللہ من يموت، جو مر گیا وہ دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ بلا وعدا علیہ حقا، آپ ان سے کہیے کیوں نہیں، ضرور اٹھایا جائے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ تاکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو کھول کر بیان کریں جس میں لوگ دنیا میں اختلاف کیا کرتے تھے، اور کافروں کو یہ بات کھل کر معلوم ہو جائے کہ یہ جھوٹے تھے۔ انما قولنا لشیء اذا اردناہ، جب ہم کسی چیز کو وجود دینے کا ارادہ کرتے ہیں تو بس ہمارا اتنا کہہ دینا کافی ہوتا ہے، کن فیکون، ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے کفر اور شرک پر جو ایک دلیل ہے، جو لاجک انہوں نے گھڑ رکھی تھی، اسے پیش کیا ہے۔ کافروں نے اپنے کفر پر یہ بڑی زبردست دلیل پیش کی، کہنے لگے ہم جو شرک، جو کفر، جو برائیاں کر رہے ہیں، ان سب کو اللہ نے چاہا ہے، اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتے تو ہم نہ کرتے۔ لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہم کسی کو بھی خدا نہ بناتے، ہم کسی جھوٹے خدا کی طرف نہ جاتے۔ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے چاہنے کے ساتھ ہے۔ کتنی زبردست دلیل ہے۔ اور اس قسم کا مغالطہ ہم مسلمانوں میں بھی بعض دفعہ آ جاتا ہے۔ ایک آدمی نظر یوں آتا ہے، نافرمانی کی زندگی ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ مسجد، نہ اللہ کی یاد، کچھ بھی نہیں ہے، اور مزے لگے ہوئے ہیں، پیسہ خوب آ رہا ہے، گاڑیاں لے رہے ہیں، نئے سے نئے ماڈل آ رہے ہیں، کاروبار پھیل رہا ہے۔ تو ایک عام آدمی انہیں دیکھ کر اپنے دل میں یہ سوچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا دے رہے ہیں اور یہ اللہ کو یاد نہیں کرتا، میں بلا وجہ ڈرتا رہتا ہوں، عبادت میں لگا رہتا ہوں، نماز جو ہے وہ پڑھتا ہوں، مسجد میں بات سنتے ہیں تو دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے، اور ایک تو یہ بھی ہماری طرح کا مسلمان ہے، تو مغالطہ دل میں آ جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس کو کچھ بھی نہ ملتا، یہ گناہوں میں اتنا کچھ کھا رہا ہے تو میری نیکی کا مجھے کیا فائدہ۔ تو اس کا جواب قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ ہمیں یوں دیتے ہیں، فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، کسی کا مال اور کسی کی اولاد دیکھ کر
آپ کسی غلط فہمی میں نہ آئیں. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان چیزوں کے ذریعے انہیں عذاب دیں گے اور آخرت میں بھی ان کے اوپر وبال آئے گا، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ ان کا ملکوں میں آنا جانا اور ان کی بڑی تجارت اور دنیا کی ترقی اور چیزوں کو دیکھ کر آپ پریشان نہ ہو. متاع قلیل، یہ بہت معمولی سامان ہے جو چند دنوں کے لیے انہیں دیا گیا ہے اور اس کے بعد یہ ان سے واپس لے لیا جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے بندہ کسی پر رش کرے، کسی پہ فخر کرے، کسی کو بڑا سمجھے، کسی کو خوش نصیب سمجھے. یہ تو اللہ تعالیٰ کافروں کو مسلمانوں سے زیادہ دے دیتے ہیں. اصل چیز جو انسان کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ اسے نیکی کی توفیق ہو رہی ہے یا نہیں. اگر نیکی کی توفیق مل رہی ہے یہ خوش نصیب انسان ہے، اور اگر نیکی نہیں ہے، دنیا کے خزانے اس کے قدموں میں آ کے ڈال دیے جائیں، وہ پھر بھی خوش نصیب نہیں ہے. اور دوسرا جواب یہاں فرمایا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ چاہتے تو ہم یہ نہ کرتے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی ہدایت کا ایک سلسلہ جاری فرمایا ہے. انبیاء اور رسول بھیجے ہیں اور وہ آ کر اللہ کا پیغام پہنچا دیتے ہیں. اللہ کا قانون اور اصول اور ضابطہ تو بس اتنا ہی ہے. اللہ تعالیٰ نہ تو کسی کو ہاتھ سے پکڑ کے کہتے ہیں کہ تم نیک بن جاؤ، اور نہ کسی کو ہاتھ سے پکڑ کے کہتے ہیں کہ تم نافرمان بن جاؤ. انسان کی ہدایت کا، راہ راست پر چلنے کا اللہ تعالیٰ پورا انتظام کرتے ہیں اور اس کو ہدایت پر آنے کا موقع فراہم کرتے ہیں. اگر اس کے باوجود کوئی انسان اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو یہ اس انسان کی اپنی محرومی ہے. اور تیسری بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے، دین کے معاملے میں انسان کو اپنی لاجک پہ نہیں چلنا چاہیے. ہمیں یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ کیسے صحیح ہے، یہ کیسے غلط ہے. تو ہم تو وحی پر چلنے والے لوگ ہیں، وحی کی بنیاد پر چلنے والے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ صحیح ہے تو ہم کہیں گے یہ ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ غلط ہے، ہم کہیں گے یہ غلط ہے. اس پر ہمیں کوئی کسی قسم کی اپنی عقل کو چلانے کی یا اس پر اپنی طرف سے سوالات پیدا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آج یہ بڑی بیماری پیدا ہو گئی ہے کہ انسان ہر چیز میں ریسرچ کرتا ہے، یہ کیسے آئی، یہ کہاں سے آئی، اس کے اندر کی تفصیلات کیا ہیں. پھر وہ چلتے چلتے اتنا آزاد ہو جاتا ہے کہ وہ دین پر بھی اور دین کے احکامات پر بھی اپنی ریسرچ شروع کر دیتا ہے کہ یہ فجر کی 2 رکعتیں کیوں ہیں، ان کو 3 ہونا چاہیے تھا، 4 ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا 2 ہے تو ہم نے 2 فرض پڑھنے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ نماز اس ٹائم پڑھنی ہے، ہم نے یوں پڑھنا ہے. یہ خاموشی سے پڑھنی ہے، خاموشی سے پڑھیں گے. یہ آواز سے پڑھنی ہے، آواز سے پڑھیں گے. تو ہم تو وحی کے پابند ہیں، ہمارے لیے تو کوئی پریشانی نہیں ہے. پھر فرمایا آپ ان کی ہدایت کے معاملے میں حریص ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی ہدایت کے جتنے حریص تھے ہماری سوچ ہوگی. فرمایا آپ کی حرص اور آپ کی کوشش اپنی جگہ، مگر ہم یہ آپ کو بتاتے ہیں جو اپنے برے اعمال کی وجہ سے گمراہ ہو جائے اسے دنیا کی کوئی طاقت ہدایت نہیں دے سکتی. ہم بھی اپنے جاننے والوں میں بعض دفعہ کتنے ایسے ہوتے ہیں چاہتے ہیں یہ نمازی بن جائے، یہ مسجد میں آ جائے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق جڑ جائے، اور اس کو بات والد سمجھاتا ہے، دوست بتاتا ہے، مگر وہ پھر بھی نہیں آتا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک دل میں ہدایت اور نیکی کی توفیق اللہ کی طرف سے نہیں آئے گی دوسرا بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. دعوت ضرور دے، ترغیب ضرور دے، سمجھانے کا عمل ضرور جاری رکھے، مگر جو نتیجہ اور فیصلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے چاہنے کے ساتھ ہے. اور فرمایا یہ کافر تو بڑی قسمیں کھاتے ہیں، کہتے ہیں جو مر گیا وہ ختم ہو گیا. ہم مسلمانوں کا بھی عملاً معاملہ یہی ہے. ہم کہتے ہیں قبر کس نے دیکھی ہے، کل کا کس کو پتہ ہے، مر جائیں گے تو پتہ چلے گا، مر جائیں گے تو دیکھا جائے گا. یاد رکھنا چاہیے قرآن پاک نے تو سارا نظام کھول کر بیان کر دیا ہے. البتہ ایک چیز کی کمی ہے کہ ابھی تک ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، بس وہ صرف باقی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم وہ بھی تمہیں دکھا دیں گے. لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، تاکہ کھول کر اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بیان کریں جس کے بارے میں لوگ اختلاف کیا کرتے تھے. اور پھر وہ سارا نظام جب سامنے آئے گا کافر کہیں گے ہم جھوٹے تھے. آج دنیا میں کوئی آدمی اپنے آپ کو غلط سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے،
اگر کوئی نافرمانی کی زندگی گزار رہا ہے وہ بھی اس پر 10 دلیلیں پیش کرے گا، میں ٹھیک ہوں، میں صحیح کر رہا ہوں، میں حلال رزق کمانے میں لگا ہوا ہوں، باقی نماز کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں اپنے بیوی بچوں کی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں، میرے پاس نماز کے لیے فرصت نہیں ہے۔ تو انسان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ دنیا میں کیسے اپنے آپ کو کہتا تھا میں ٹھیک ہوں، اور فرمایا انما قولنا لشیء اذا اردنا ان نقول له کن فیکون، جب ہم کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہو جا، اور وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔